قابل سمجھتا ہوں. معزز شعراء کرام، میرے عزیز اور محترم بھائی کنور مہندر سنگھ بیدی، آج کی تقریب کے دیگر معزز مہمان، بھائیوں بہنوں، وہ کیفیت تقریباً ایسی ہے کہ سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں اور ذرا نظر جو ملے پھر انہیں سلام کروں. اور مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجیے. مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجیے، کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں تمام کروں. آج کی اس شب کے لیے جہاں تک میرا تعلق ہے، بہت سی یادیں، بہت سے سال، بہت سی تقریبیں، بہت کچھ وابستہ ہے. سب سے پہلے تو میں اپنی جو ایسوسی ایشن ہے کراچی اسٹوڈنٹس کی، ان کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے سنگلاخ تو کہہ نہیں سکتے، لیکن پھسلتی ہوئی زمین میں یہ داغ مجھے جو ہے یہ لگائے، اور اس کی شادابی جو ہے اور اس کی مہک جو ہے ماشاءاللہ دور دور تک پھیل گئی. بمبئی کی ہوا میں بھی کبھی کبھی یہاں کی محفلوں کی مہک جو ہے وہ محسوس ہوئی. اور اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں اس پلیٹ فارم پر پہلے حاضر نہیں ہو سکا. اس کے لیے میں نے سلیم بھائی سے معافی. اس کے لیے میں نے سلیم بھائی سے معافی مانگی ہے. ہمارے خمار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، ان سے معافی کا طلبگار ہوں میں. اب تو قبلہ یہ دیکھیے پبلک اپالوجی ہے، یہ معذرت پبلک معذرت ہے، لیکن اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کے ارادوں کو اور فروغ دے اور ان کو اپنے مقاصد میں سرخرو اور کامیاب کرے کہ اتنی خوبصورت محفل اس خوبصورت زبان سجی ہے. ہم آپ یہاں کسی کے لیے یعنی ایک دوسرے کی باتیں سننے کے لیے نہیں آئے، بلکہ شعر و ادب، نغمہ و سخن کی وہ حسن اور اس کی وہ چاشنی جو کہ اردو زبان میں جذب ہے، اس کے لیے ہم سب یہاں پر آئے ہیں. دقت کا دور رہا، مشکل کا دور رہا. ایک وقت تھا ہندوستان میں جبکہ اردو زبان تقریباً یتیم ہو چلی تھی، اور مجھے یہ میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں کہ اس بات کا اعتراف کروں کہ دو شخصیتیں نمایاں تھیں.
جنہوں نے اس زبان کے حسن کو مشاعروں کے ذریعے ہندوستان کے مختلف کونوں میں دقت طلب اور صبر آزما حالتوں میں بھی برقرار رکھا ہے، اور وہ مونس و غمخوار وہ معاون ہماری اردو زبان کے جہاں وی شنکر صاحب بھی تھے، کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے۔